الحمد لله وحده والصلاة والسلام على من لا نبي بعده. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن هدى للناس وبينات من الهدى والفرقان. محترم دوستو بزرگوں، اللہ تبارک و تعالیٰ نے ایک بہت بڑا مبارک مہینہ عطا فرمایا. اب 2 دن کے بعد وہ شروع ہونے والا ہے. اللہ کے پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے شعبان کے آخری دن میں صحابہ کرام کو جمع فرمایا اور ایک خطبہ دیا، اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا قد اضلکم شہر عظیم، تم پر ایک بہت بڑا مہینہ آنے والا ہے. اور بہت بڑا مہینہ اس اعتبار سے کہ اس میں نیکی کا ریٹ بھاؤ بڑھ جاتا ہے. سیزن جیسے مال کا بھاؤ کبھی بڑھ جاتا ہے تو بیپاری تھوڑے دنوں میں بہت بڑا مال کما لیتا ہے. 10 روپے کی چیز کا کبھی 100 200 500 روپے بھاؤ آ جاتا ہے. تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمایا کہ شہر المواسات، یہ مہینہ غمخواری کا مہینہ ہے اور صبر کا مہینہ ہے. اس میں ایک رات ایسی ہے جو ہزاروں مہینے سے بہتر ہے، اور اللہ تعالی اس میں روزانہ افطار کے وقت ہزاروں آدمیوں کو جہنم سے آزاد فرماتے ہیں. تو یہ اس میں اللہ تبارک و تعالی نیکی کا ثواب، نفل آدمی عبادت کرے تو اس کو فرض کا ثواب ملتا ہے، اور فرض کا ثواب اس کو 70 فرضوں کے برابر ثواب ملتا ہے. کہ ہم نے جیسے فرض نماز ہے ظہر عصر مغرب عشاء، اس کی نماز پڑھی تو 70 نماز کا ثواب ملتا ہے. نفلی نماز پڑھے تو فرض کے برابر ثواب ملتا ہے، اس کا بھاؤ بڑھ جاتا ہے. مومن کا رزق اس میں بڑھا دیا جاتا ہے. اور اللہ تعالیٰ سرکش شیاطین کو قید کروا دیتے ہیں، اور اللہ تعالیٰ اس مہینے میں جنت کو مزین فرماتے ہیں، اور جنت کو بخور کی دھونی دی جاتی ہے. جیسے شادی بیاہ کے موقع پر یا کوئی مہمان کے آنے پر ہمارے گھروں میں ہم اپنے گھر کو سنوارتے ہیں، تیاری کرتے ہیں. تو یہ اتنا بڑا مبارک مہینہ ہے، تبھی 1-2 دن میں آ جاتا ہے. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم رجب کا چاند دیکھتے تھے تو دعا فرماتے تھے اللہم بارک لنا فی رجب و شعبان، اے اللہ رجب اور شعبان میں برکت عطا فرما، وبلغنا رمضان، اور ہمیں رمضان تک پہنچا. تو الحمدللہ ہم کنارے پر آ گئے. تو یہ اتنا بڑا مبارک مہینہ ہے. اس مبارک مہینے میں ہماری طرف سے سستی، کاہلی اور ناقدری نہیں ہونی چاہیے. اس کی قدردانی ہونی چاہیے. قدردانی کیا ہے کہ ہم اس میں نیکی کو کریں، نمازوں کی پابندی کریں، قرآن شریف کی تلاوت کریں، نہ آتا ہو قرآن شریف سیکھیں. اس مبارک مہینے کو قرآن شریف سے خاص نسبت ہے، اس لیے کہ اللہ تعالیٰ نے اس قرآن پاک کو رمضان میں اتارا. حکومت جب آتی ہے تو اپنے منشور کو، اپنے ڈنڈورے کو، کوئی ایسا موقع ہوتا ہے، سنہری موقع، اس وقت اپنے منشور کو جاری کرتے ہیں کہ پبلک کے فائدے کے لیے ہم یہ کر رہے ہیں، اتنی سویدھائیں دیں گے، اتنی نوکریاں دیں گے، اتنا پبلک کا فائدہ کریں گے، ایسا ظاہر کرتے ہیں. تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے جو پوری دنیا کی ہدایت کا ذریعہ ہے قرآن پاک، اس قرآن پاک کو اس ماہ مبارک میں اللہ تعالیٰ نے اتارا.
قرآن پاک آسمان دنیا پر اللہ تعالیٰ نے ایک ہی دن میں اتارا، جس کو قرآن پاک میں اللہ فرماتے ہیں اِنَّا أَنزَلْنَاهُ فِي لَيْلَةِ الْقَدْرِ، ہم نے اس قرآن پاک کو لیلۃ القدر میں اتارا۔ پھر وہاں سے تھوڑا تھوڑا حضرت جبرائیل علیہ السلام لے کر آئے، تھوڑا تھوڑا، ایک آیت، دو آیت، ایک سورت، یہ تھوڑا تھوڑا ضرورت جیسی تھی۔ اس طرح اللہ تعالیٰ نے 23 سال میں قرآن پاک کو اتارا۔ تو اتنا بڑا مبارک قرآن، جس کے دیکھنے پر اللہ تعالیٰ ثواب عطا فرماتے ہیں، جس کے پڑھنے پر اللہ تعالیٰ برکتیں دیتے ہیں، اور جو اس پر چلے، کتنا گرا پڑا ہوا آدمی اس پر چلے، اللہ تعالیٰ اس کو عزت کی چوٹیوں پر پہنچاتے ہیں۔ وہ قرآن پاک اللہ تعالیٰ نے اس مبارک مہینے میں اتارا۔ تو یہ مبارک مہینہ کی مبارک برکتیں کیسے ملے گی؟ اس مبارک مہینے کی قدر دانی سے مبارک مہینے کی برکتیں ملے گی۔ اور اگر اسی مبارک مہینے میں اگر ہم جیسے عام دن اپنے گزارتے ہیں ایسے ہی گزاریں گے تو برکتیں نہیں ہوگی، بلکہ ذلتیں ہاتھ میں آئے گی، اللہ تعالیٰ کی ناراضگی ہاتھ میں آئے گی، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی بد دعائیں ہاتھ میں آئے گی۔ حضرت رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم ایک مرتبہ خطبے کے لیے ممبر پر چڑھ رہے تھے، پہلی سیڑھی پر چڑھے تو فرمایا آمین، دوسری سیڑھی پر چڑھے تو پھر فرمایا آمین، تیسری سیڑھی پر چڑھے تو پھر فرمایا آمین۔ صحابہ کرام نے نماز کے بعد اللہ کے رسول سے پوچھا، یا رسول اللہ، آج ہم نے آپ سے وہ چیز دیکھی جو کبھی نہیں دیکھی۔ تو کہا کہ آپ نے 3 مرتبہ آمین کہی، پتہ نہیں کیوں کہی آپ نے۔ تو کہا جب جبرائیل علیہ السلام تشریف لائے تھے اور جبرائیل علیہ السلام بد دعا کر رہے تھے، کہاں کر رہے ہیں؟ مسجد نبوی میں، حرم شریف میں، اللہ کے رسول کی موجودگی میں، اور اللہ تعالیٰ کے سب سے سردار جو ہے، یہاں افضل المرسلین، سارے انسانوں کے سردار حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم ہے، اور یہاں سارے رسولوں کے سردار ہے، دعا کر رہے ہیں حضرت جبرائیل علیہ السلام، اور آمین کہہ رہے ہیں کون؟ سید المرسلین، ہمارے پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم۔ ہمیں دنیا کا کوئی چھوٹا سا آدمی بد دعا دے دے، تیرا ستیاناش جائے، تو ہم گھبرا جاتے ہیں، یار پتہ نہیں کہ اس کی بد دعا نہیں لگ جائے گی، گھبرا جاتے ہیں، حالانکہ وہ گنہگار بھی ہوتا ہے اور کتنا ظالم بھی ہوتا ہے، تو گھبرا جاتے ہیں کہ ہماری دنیا ڈاواڈول نہ ہو جائے۔ لیکن یہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم بد دعا فرما رہے ہیں، کس کے لیے؟ فرمایا کہ میں نے پہلی سیڑھی پر جب قدم رکھا تو حضرت جبرائیل علیہ السلام نے دعا فرمائی کہ اللہ تعالیٰ اس شخص کو برباد کرے، اس کا ستیاناش جائے، جس کو ماں باپ میں سے ایک ملے اور اس کی خدمت نہ کرے اور جنت میں نہ جائے۔ ماں باپ ملے اور ماں باپ کی خدمت نہ کرے تو وہ شخص کیا خدمت کا لائق ہو سکتا ہے؟ جب وہ بڑا ہوگا تو اس کی خدمت کیسے کی جائے گی؟ تو میں نے کہا آمین کروا دو۔ پھر دوسری سیڑھی پر اس وقت قدم رکھا تو کہا آمین، تو کہا حضرت جبرائیل علیہ السلام نے بد دعا فرمائی، جس کے سامنے آپ کا نام آوے، پیارے رسول کا نام آوے، اور وہ صلی اللہ علیہ وسلم درود نہ پڑھے۔ اللہ کے رسول کے لیے یوں نہیں کہا جاتا کہ درود پڑھو، اس مومن کو یوں کہا جاوے درود پڑھو، ہمیں بغیر کہے پڑھنا چاہیے کہ اللہ کے نبی کا نام آوے تو کیا بولے؟ صلی اللہ علیہ وسلم۔ بولیے بھائی صلی اللہ علیہ وسلم، ہمیں کہنے کی ضرورت نہ پڑے، اتنا آواز گونجا ہی دے کہ عرش تک پہنچ جاوے کہ اللہ کے رسول کا نام آوے اور وہ صلی اللہ علیہ وسلم نہ پڑھے، تو اس کو میں نے کہا اس کی بربادی ہو۔ اور پھر فرمایا جس کو رمضان کا مہینہ ملے اور رمضان میں اپنی مغفرت نہ کرائے، تو میں نے کہا آمین۔ تو مغفرت کیسے ہوتی ہے؟ تو کہا اس کی بربادی ہو سکتی ہے۔ اسی لیے دیکھو آپ کہ جو آدمی رمضان کی قدر نہیں کرتا، پوری سال مارا پھرتا ہے، چاہے پیسے روپے سے آدمی کی کامیابی نہیں ہوتی، پیسے روپے سے بھی ناکام بنتا ہے۔ فرعون حکومت میں تھا، اللہ نے ناکام فرمایا۔ قارون اس کے پاس زمین کے خزانے تھے، سونے چاندی کے خزانے تھے، لیکن اس کو اللہ نے ناکام فرمایا۔ پیسے روپیوں سے، گاڑی سے، بنگلے سے آدمی کامیاب نہیں ہو سکتا، کامیابی تو اللہ اور اللہ کے رسول کے حکموں پر چلنے سے ملتی ہے۔ تو اللہ کے رسول نے بد دعا فرمائی اور اس پر آمین کہی کہ جس شخص کو رمضان مبارک کا مہینہ ملے اور رمضان کی قدر نہ کرے۔ تو رمضان کی قدر کیا ہے کہ رمضان کے روزے ہر مسلمان پر فرض ہے۔ جنت
کا ایک دروازہ ہے باب الریان، اللہ تعالیٰ اس دروازے سے اس کو داخل کریں گے جو رمضان کے روزے رکھتے ہیں۔ قیامت کے دن لوگ حساب کتاب میں ہوں گے اور عرش کے سائے میں دسترخوان بچھا ہوا ہوگا، لوگ کھانا کھا رہے ہوں گے اور یہاں پانی ٹپکا رہیں گے لوگ۔ تو کہاں وہ لوگ وہ ہوں گے جنہوں نے رمضان کے روزے رکھے، اللہ تعالیٰ ان کو اپنے دسترخوان سے کھلائیں گے۔ تو بھائی ہم بھی رمضان کی قدردانی کریں، اس کی نیت کریں گے، انشاءاللہ رمضان کی قدردانی کریں گے، ایک بھی روزہ نہیں چھوڑیں گے، ایک بھی نماز نہیں چھوڑیں گے، نیت کرتے بھائی؟ ہاں، ورنہ اللہ کے رسول کی بد دعا کا ہمارے پیچھا ہوگا۔ اللہ کے رسول کی بد دعا لگنے میں کوئی شک ہو سکتا ہے نہیں، وہ آدمی کامیاب ہو ہی نہیں سکتا جس کو اللہ کے رسول کی بد دعا لگے۔ تو ہم اپنی اللہ کے رسول کی بد دعا سے بچے اور اس کی قدردانی کریں۔ تو سارے فکر کریں، پرسوں سے رمضان شروع ہوتا ہے، ہم دھندا کم کر لیں۔ اللہ کے رسول نے ایسا نہیں کہا رمضان میں دھندا زیادہ کرو، لیکن اللہ کے رسول نے فرمایا مومن کا رزق بڑھ جاتا ہے۔ بھائی کھاتے ہیں کہ رمضان میں زیادہ کھاتے ہیں، کون کھلاتا ہے؟ ماں کے پیٹ میں جو اللہ کھلاتا ہے رمضان میں بھی کھلائے گا اور بغیر محنت کے کھلائے گا۔ ہم ایسا نہ سمجھے کہ ہم محنت کریں گے تبھی کھلائیں گے، تھوڑی تھوڑی محنت کم کر دے لیکن آخرت کی تیاری کرے۔ تو سارے اس کی کوشش کریں۔ سنت